अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एन मौके पर जी आखिरी वक्त पर हमाद अजहर की जानब से इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। यानी जो हमाद अजहर ने पीटीआई के साथ कर दिया है या जो बानी पीटीआई के साथ कर दिया है, शायद ही इस तरह से किसी ने आज तक किया हो कि एन उस वक्त पर जब तमाम ऑप्शन क्लोज हो चुके हूं, उस वक्त इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा जाए, धोखा दिया जाए। आज अचानक हमाद अजहर की जानब से यह ऐलान किया गया है, अगरचे हमारे पास खबरें पहले से आ रही थी कि हमाद अजहर एन 129 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो नून लीग को फेवर देंगे और हमाद अजहर किसी डील के चक्कर में है। ये खबरें एक महीना पहले भी चली थी, जब मरियम औरंगजेब ने 4 दफा हमाद अजहर के घर का दौरा किया था, जब हमाद अजहर के वालिद की वफात हुई और वो वफात पर आए और वफात के काफी दिन गुजर जाने के बावजूद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और उनकी नून लीग के साथ डील की खबरें आई, नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ने की खबरें आई। उस वक्त भी ये चीजें हुई थी कि हमाद अजहर इमरान खान को धोखा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमाद अजहर ने उस वक्त इन खबरों की तरदीद की थी और कहा था मैं मर तो जाऊंगा, मेरी डेड बॉडी तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं खान के साथ धोखा नहीं करूंगा। लेकिन अब धोखा कर दिया गया है। जरा NA-29 के हवाले से मैं आपको बता दूं, पिछले 12 सालों के अंदर अब चौथा इलेक्शन होने जा रहा है। चौथा इलेक्शन NA-129 के अंदर। यह बड़ा अहम लाहौर का हल्का है। 2013 के अंदर यहां पे इलेक्शन होता है। हमाद अजहर पीटीआई की जानब से यहां से उम्मीदवार होते हैं और इनके मुकाबले पे नून लीग के उम्मीदवार होते हैं मेयर इश्तियाक अहमद। मेयर इश्तियाक अहमद 1,14,474 वोट लेते हैं और उनके मुकाबले पे हमाद अजहर 68,307 वोट लेते हैं। यानी 57% वोट मेयर इश्तियाक को पड़ते हैं और 34% हमाद अजहर को पड़ते हैं और यहां से पीटीआई इलेक्शन हार जाती है, लेकिन हमाद अजहर अच्छे वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं। फिर यहां पे दूसरा पिछले 12 सालों के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो हुआ 2018 का इलेक्शन। इस इलेक्शन के अंदर मेयर इश्तियाक अहमद वर्सेस वही हमाद अजहर। मेयर इश्तियाक यहां से वोट लेते हैं 1,02,677 वोट, यानी तकरीबन वो 45% के करीब वोट लेते हैं। फिर जनाब पीटीआई के हमाद अजहर यहां से वोट लेते हैं 1,05,734, यानी फर्क होता है 3,000 का। 3,000 की लीड से 46% वोट लेकर हमाद अजहर यहां से जीत जाते हैं। फिर 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आ जाता है। ये वही इलेक्शन जिसमें इंतखाबी निशान नहीं है, जिसमें इमरान खान जेल में है, जिसमें काजी फाइज ईसा ने खंजर घोंपा हुआ है, जिसके अंदर कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही, कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं हो रहे। ये इलेक्शन, इसमें हमाद अजहर इलेक्शन नहीं लड़ते, बल्कि एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे पीटीआई की हमायत से उनके वालिद साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अजहर इलेक्शन लड़ते हैं और मोहम्मद नोमान उनके मुकाबले पर होते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट कुछ यूं होता है कि नून लीग फॉर्म 47 का झुर्लू इस्तेमाल करती है, धांधले करती है। उसके बावजूद नुमान साहब 71,546 वोट लेते हैं, 34%, और मियां मोहम्मद अजहर साहब यहां से 1,03,739 तकरीबन 50% के करीब वोट लेकर कामयाब हो जाते हैं। और इस तरह से पीटीआई यहां दूसरी दफा भी कामयाब हो जाती है। मियां अजहर साहब की वफात हो जाती है, हमाद अजहर साहब वापस आते हैं। हमाद अजहर साहब कागजात वफात के बाद, क्योंकि बाई इलेक्शन होना होता है, नून लीग ख्वाजा साद रफीक को मनाने की कोशिश करती है कि अब आप यहां से इलेक्शन लड़े। ख्वाजा साद रफीक इनकार कर देते हैं। हमाद अजहर कहते हैं कि मैं अपनी वालिद वाली सीट पर या इस सीट पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मुलाकातें होती हैं, खबरें चलती हैं, डील की खबरें आती हैं। बहरहाल हमाद अजहर कागजात नामजदगी जमा करवा देती है, एक्सेप्ट नहीं होते, इतराजात लगते हैं, वकला के जरिए वो इतराजात भी दूर हो जाती हैं।
پی ٹی آئی کے یہ نہیں کہ حماد اظہر اکلوتے امیدوار اس حلقے کے اندر ہوتے ہیں، بے شمار امیدوار لائنیں لگی ہوئی کہ مجھے ٹکٹ دیں، مجھے ٹکٹ دیں، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، تمام مشکلات کے باوجود میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حماد اظہر کسی کو بھی اپنے چند اعتماد والے رشتہ داروں کے بغیر کسی کو وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیتے۔ یہ بات اور ہے کہ کچھ لوگ چپکے سے کسی کو بتائے بغیر کہ کہیں حماد اظہر دھوکہ ہی نہ کر دے وہ کاغذات نہ جمع کروا دیتے ہیں، کیونکہ یہ حلقہ تو عمران خان کا ہے نا، حماد اظہر کا کوئی حلقہ تو نہیں کہ حماد اظہر پی ٹی آئی کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ انہوں نے حماد اظہر سے الیکشن لڑوانا ہے، کوئی بھی لڑ لے۔ حماد اظہر بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیتے ہیں، منظور بھی ہو جاتے ہیں، کسی اور کے کروانے بھی نہیں دیتے۔ اب جب الیکشن آ گیا سر پہ، یعنی اگلے 20-22 دنوں کے اندر الیکشن ہے، حماد اظہر اچانک انکار کر دیتے ہیں، اچانک کہتے ہیں کہ بھائی میں یہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہا۔ بلکہ آج ان کا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ آیا ہے، کہتے ہیں میرے خاندان کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے والد کی نشست جو ان کے انتقال سے خالی ہوئی ہے اس پر ان کے بھانجے چودھری ارسلان ظہیر کو الیکشن لڑایا جائے۔ میرے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا ممکن نہیں اور نشست جیت کر حلف لینا بھی ممکن نہ ہوگا۔ ارسلان ظہیر تحریک انصاف دور میں لاہور فروٹ اور سبزی منڈی کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں۔ بڑی کامیابی ہے جی، بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس سے بڑا بیک گراؤنڈ کیا ہونا ہے کہ ان کے بھانجے جو ہیں وہ سبزی منڈی کے سربراہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سیاست کے لیے ایکسپیرینس تو بہت کافی ہے، اس سے بڑا تو کوئی سیاستدان پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، سبزی منڈی کے وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور ہونہار نوجوان ہیں۔ میرے والد کی اور میری ماضی کی انتخابی مہم میں ہمارے ساتھ کام کیا اور انشاءاللہ بآسانی اس نشست پر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے والد 2020 میں کووڈ سے انتقال کر گئے، جس کے بعد میرے والد میاں اظہر مرحوم نے ان کی سرپرستی کی اور وہ انہیں اپنا دوسرا بیٹا تصور کرتے تھے۔ ان پر 9 مئی کا کوئی جعلی مقدمہ بھی نہیں، کیونکہ یہ اس روز ملک سے باہر تھے اور الیکشن جیتنے کے بعد جبری نااہلی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی انتخابی مہم کے انچارج میری ہمشیرہ ہوں گی۔ آپ سادہ لفظوں کے اندر کہیں کہ آپ نے یہ سیٹ نون لیگ کو گفٹ کرنی ہے۔ اگر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، آپ کہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں یہ سیٹ ضائع ہو جائے گی، میں الیکشن نہیں لڑ رہا، پی ٹی آئی کی یہ سیٹ امانت ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، وہ جس کو ٹکٹ دینا چاہے دے لے۔ یہ تو خاندانوں کے اندر ہوتا ہے کہ زرداری صاحب والی سیٹ پہ آصفہ الیکشن لڑے گی، بلاول والی سیٹ پہ فلانا الیکشن لڑے گا، میاں صاحب والی سیٹ پہ مریم۔ خاندانوں کے اندر ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا یہ کلیم تو نہیں ہے کہ فلانے کی سیٹ فلانے کے باپ دادا کی سیٹ۔ اگر آپ نے نہیں لڑنا، ایک تو آپ نے آخری موقع پہ کسی کو کاغذات بھی جمع نہیں کروانے دیے، اینڈ تک مشکوک رہے اور آپ آ کے میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ اچھا، یہ پہلے نہیں پتا تھا؟ اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، حلف نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ پہلے نہیں پتا تھا حلف نہیں ہوگا؟ پہلے نہیں پتا تھا کمپین نہیں چلنے دی جائے گی؟ 2024 فروری کے الیکشن میں چلنے دی گئی تھی؟ کیا بات کرتے ہیں؟ پھر آپ کہیں کہ عمران خان چاہے یا پارٹی چاہے جس کو ٹکٹ دے دے یا جس کو چاہے وہ لڑوا لے، جو اس وقت موجود آپشن ہے، جو دستیاب آپشن ہے اس کے اندر وہ لڑوا لے، میرا کوئی اعتراض نہیں، میں نہیں لڑ رہا۔ ساتھ میں کہہ رہے کہ بھائی یہ جو بچہ ہے نا، بچہ، اس بچے کو دو، اس کا بڑا تجربہ ہے۔ اچھا، مجھے وزیر اعظم لگا دو، میرا بڑا تجربہ ہے، میں 7 سال سے یوٹیوب پہ ویلاگ کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ یہ سبزی منڈی کا، اچھا، یہ سبزی منڈی کا کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، اس کو لڑوا دو۔ اور میں نہیں لڑ سکتا، پتہ ہے نا آپ کو، پھر وہ نااہلی کا چانس بھی بن سکتا ہے، کیمپین بھی ہو سکتا ہے نہ کرنے دی جائے، ہو سکتا ہے حلف بھی نہ لے سکوں، میں نہیں لڑ سکتا۔ مجھے آج پتا چلا میں نہیں لڑ سکتا۔ پچھلے 1 سال سے جب میں روح پوچھتا جو مظالم ہو رہے تھے، ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلے پی ٹی آئی کو پنجاب میں ختم کیا، کسی بھی احتجاج کسی بھی چیز سے پیچھے، ہر چیز میں پیچھے رہ کے مشکوک 2 نمبری کر کے، اب این موقع پہ پیٹھ کے اندر چھرا گھونپتی ہے۔ بہرحال آپ دیکھنے والے اس حوالے سے بہتر رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ایشو پر جو یہ خاص طور پہ حماد اظہر ریلیٹڈ ہے، اس پر آپ کی رائے درکار ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔